آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، آج کے دن کی سب سے بڑی خبر وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے ترنول پر ہونے والا ممکنہ جلسہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے این او سی مل گیا تھا پی ٹی آئی کو، پھر این او سی معطل کر دیا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف پہنچی اور اب سے کچھ دیر پہلے عمر ایوب صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جلسہ اب 10 محرم کے بعد ہوگا۔ یہ بڑی خبر اس لیے ہے کیونکہ اس نے بڑا پتھر رکھ دیا ہے عوام اور کارکنان کے دلوں کے اوپر۔ میں اس کو ڈائسیکٹ کرنے لگا ہوں، اس کو ایویلیویٹ کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس جلسے کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ یہ سوچے سمجھے بغیر کیسے کر دیا کہ کچھ دن بعد 10 محرم ہونے لگی ہے۔ جب آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے تو آپ پہلے سے ہی 10 محرم کے بعد یا اس سے بہت پہلے جلسے کی تاریخ کا اعلان کر سکتے تھے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں تھا، یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ پھر دوسری بڑی بات، دنیا میں کون سے ایسے انقلابات ہیں جو احتجاج کے لیے اجازت کے محتاج ہوتے ہیں؟ دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی ہے جو احتجاج کے لیے تبدیلی لانے کے لیے اجازت کی محتاج ہوتی ہے؟ دنیا میں کون سے ایسے جلسے ہیں جو حکومت مخالف ہوں، معاشی پالیسیوں کے اگینسٹ ہوں اور احتجاج کے لیے اجازت کے محتاج ہوں؟ یہ پاکستان کی شاید پولیٹیکل ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت یہ سوچے سمجھے بغیر کہ انہیں جلسے کی اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اجازت ملے گی تو جلسہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس مخمصے سے باہر نہیں آ پا رہی ہے۔ جب آپ یہ سوچئے کہ مرکزی قیادت جو کہ پبلک کے اندر موجود رہنی چاہیے اور ہر وقت ان کو ان کے توقعات کے عین مطابق سٹیپ اٹھانا چاہیے، وہ آ کر صرف بیک جنبش قلب ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ جلسہ ابھی نہیں ہوگا، 10 محرم کے بعد ہوگا، تو وہ تمام کارکن جو آل دا وے فرام کراچی، آل دا وے فرام مہران، آل دا وے فرام فاٹا، آل دا وے فرام کے پی کے نکل کھڑے ہوئے ترنول میں جلسہ کرنے کے لیے۔ ان کو پتہ بھی ہے وہاں پولیس نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہاں پر تمام تر خاردار تاریں لگا دی جا چکی ہیں۔ ان کو آپ نے کیا میسج دیا؟ ان کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟